مصر کے اندر یہ رسم بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ فاروق نے خط لکھا تھا، وہ خط دریا میں ڈال دیا گیا، تو پھر اس کی کرامت یہ ہوئی کہ پھر دریا جاری ہو گیا۔ یہ چیز ثابت نہیں ہے، سندن بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کا جو متن ہے اس پر بھی علماء نے اعتراضات کیے۔ سند اس لیے آپ دیکھیں گے، محقق ابن الجوزی کو پڑھے یا دیگر کئی محققین کو پڑھ لیں، سب نے ذکر کیا کہ ابن لہیہ اس کا راوی ہے، اس کی روایتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کی سند میں آپ دیکھیں گے انقطاع بھی ہے، اور بھی مجہول راوی بھی اس کے اندر موجود ہے، تو سند کا اعتراض بھی لازم ہے اس کو۔ دوسرا متن جہاں تک ہے نا، اگر آپ اس میں محمد بن صالح المنجد صاحب کو بھی اسٹڈی کریں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک اصول ہے کسی بھی روایت کے متن پر آبجیکشن کرنے کا، وہ یہ کہ اگر ایسا واقعہ نقل ہو کہ جس واقعے میں اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر وہ نقل در نقل مشہور طریقے سے آگے منتقل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدھ کونے میں چھپا راوی ہے، بس اس کا دنیا کو خبر ہی نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہوا ہوتا ہے تو یہ واقعہ بڑی شہرت کے ساتھ منقول ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک منظر اور کرامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ہر وہ روایت اس کے متن پر آبجیکشن ہو سکتا ہے اس بنیاد پر، لہذا محدثین نے کیا، محققین علماء نے کیا، یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے، ایسا ثابت نہیں۔ ہاں یہ کہ رسم تھی ایک، اس کو صحابہ نے ختم کیا۔ نہیں تو جس طریقے سے صحابہ نے اس کو ختم کیا، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے روایتوں میں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا، تو اس طریقے سے ہوا تھا، اس کو معاملے ماننے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو مانا کب جائے گا، سوال ہی ہے کب مانا جائے گا۔ اگر وہ ایک خبر اچھی خبر ہو، معتبر خبر ہو، اگر راوی ہی غیر معتبر بات کر رہے ہیں تو ہر سنی سنائی بات کو تو ہم مان نہیں سکتے نا۔ بات یہ ہے، اس خبر کو ماننے کے ساتھ آپ ایک نسبت کر رہے ہو، اس کی دینی نسبت ہے، آپ ایک کرامت کا اس بات کر رہے ہو، یعنی آپ اس کو دین سے تعبیر، اللہ کی بارگاہ کی ایک نسبت کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خرق عادت کام کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب میں اللہ کی بارگاہ کی نسبت کر رہا ہوں تو میرے پاس ٹھوس شواہدات ہونے چاہیے، اس لیے محققین علماء نے قبول نہیں کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں واقعات آئے ہیں، اور تاریخ مورخین جو تھے وہ سند کا بھی خیال نہیں رکھا کرتے، ان کے نزدیک نہ سند کا خیال ہے نہ متن کا خیال ہے، مورخین سب چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ابھی جس شخص کا نام لیا ابن لہیہ، اس سے تو بہت ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں، ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے اس کی روایت، جی کچھ لوگوں نے اس کو صدوق بھی کہا ہے، تو آپ اس کی جی روایت جی کو بالکل ختم کیوں، آپ اس کو کل عدم کی تصور کر رہے ہیں؟ ابن الہیہ کی ہر روایت ایسی نہیں ہوتی باطل ہو، ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سی احادیث کا مجموعہ لکھا ہوا ان کے پاس موجود تھا، ابن الہیہ کے پاس، اور اس میں اکثر روایات صحیح تھیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کتاب جل گئی تھی، اور کچھ حادثہ ایسا ہوا تھا کہ وہ نسخہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد ابن الہیہ پھر اپنے حافظے کی بنیاد پر یہ ان روایات کو آگے بیان کر دیتے تھے تاکہ کتمان علم جیسا عیب مجھے نہ آئے کہ میرے پاس جو تھا میں نے آگے پہنچا دیا۔ اب جب وہ حافظے کی بنیاد پر آگے باتیں کیا کرتے تھے نا، تو وہ بہت چیزیں آپس میں مکس ہو گئی۔ وہ جب بعد میں محدثین محققین علماء کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن الہیہ کو اسی کیٹیگری کا رکھا ہوا ہے کہ انفرادی حیثیت میں ابن الہیہ کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، کہ بہت چیزیں مکس ہو جاتی، صحیح میں ضعیف مکس ہو جاتی ہے، متن کی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے مکس کر دیتے ہیں، کمی زیادتی کر دیتے ہیں، یہ بہت سارے مسائل رہتے ہیں۔ اس لیے ابن الہیہ کی کوئی بھی روایت ایسی ہو کہ جس کو شواہدات مل جاتے ہیں
تو پھر تھوڑا سا اس کے اندر آتھینٹسٹی آ جاتی ہے، ورنہ اکیلے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی حافظے کی بنیاد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات اب کئی سو نہیں، اب تو 1000 سے اوپر ہو چکی ہیں۔ وہ ساری کی ساری جھوٹی کرامات جب سنائی جاتی ہیں تو ان کے سامنے ایک ویلڈ اعتراض رکھا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی بھی آپ ہمیں کوئی کرامات سنائیے، تو اس وقت ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس سنانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت اس ایک تاریخی واقعے کا جو سند اور متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، جھوٹا واقعہ ہے، کسی اسلامی کتب میں نہیں آیا، دینی صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کہیں نہیں، یہ تاریخ کی کتب میں تاریخی واقعہ، اس واقعے کا سہارا لے کے اس واقعے کو بیان کر کے علماء سو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، لہٰذا اب آپ کو یہ جو 1000 سے اوپر کرامتیں ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، یہ اب آپ کو تو ماننی پڑیں گی۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ جھوٹا واقعہ ہمیں سنایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔